میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے جو کلمات تلاوت ان میں اسی حقیقت بیان کی۔ لا اقسم بہذا البلد آغاز ہوا شہر مکہ کی قسم سے، قسم ہے مجھے اس شہر کی، پھر وجہ قسم بھی بیان کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب اس شہر میں تو جو بستا ہے، تیرا بسیرا ہے شہر میں، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے اور تیرے انفاس کی مہک اس کی فضاؤں میں بسی ہے، اس لیے مجھے قسم کہ یہاں تم رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء کے مابین اس بات پر اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے بڑا وزن ہے۔ بعض نے کہا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے بڑا زور ہے دلائل۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اسی آیت سے روشنی لکھتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، رشور وحدی کا لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہک۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ تو شرف ان کے وجود مسعود سے ہے، وہ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے وہاں ہی نور پھیلتا چلا جائے۔ اور پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لہجہ یہاں کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری۔ تو کہا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ کیوں اس شہر کی قسم؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب اس شہر میں تمہارا قیام ہے، اس شہر میں تمہاری رہائش ہے، تمہارے انفاس کی مہک ہے اس شہر کی فضاؤں میں، اور تمہارے قدموں کو چھوا ہے اس شہر کی گلیوں میں، اس لیے قسم کہ یہاں آپ رہتے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے باپ کی، اور قسم ہے جو اس کی اولاد ہے۔ والد سے مراد کیا ہے اور ما ولد سے مراد؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام جو ان کے فرزند۔ ایک قول کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ما ولد سے مراد ان کی ساری ذریت اور نسل ہے۔ تیسرا قول کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ساری امت، حضور علیہ السلام کی ساری آل اطرت و صحاب۔ لیکن علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی کہ مکہ المکرمہ کی قسم کی گئی تو پھر مناسبت بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر، تو اس لیے والد سے مراد حضرت ابراہیم اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات۔ تو تین چیزیں ہوئیں جن کی قسم کی گئی۔ سب سے پہلے شہر مکہ کی قسم کی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے مبارک وجود کی قسم کی۔ تین قسمیں کر کے کہا گیا، چونکہ جو خالی ذہن شخص ہو جب اس کو کوئی بات بیان کی جائے تو قسم سے آغاز نہیں کیا جاتا، متردد ذہن کو کوئی بات کرنی ہو تو قسم سے آغاز کیا جاتا ہے، یا پھر آپ جس مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو قسم کرنا پڑتی۔ تو یہ جو ماں باپ کا مضمون ہے جس کو میرے رب نے بیان کیا، اس سے قبل ایک نہیں، دو نہیں، تین قسمیں کی، تو پھر کان تو کھڑے ہو گئے، سماعتیں تو بچھ گئیں کہ وہ کون سی شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے۔ قسم محبوب شہر مکہ کی، قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی۔ اب انسان بالکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے، کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں۔ تو جواب آیا قسم محبوب شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو، قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا، یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردازمہ ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا، اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا۔
تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہے۔ اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ 3 ہیں۔ قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا۔ جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بعد میں بیان کریں گے۔ کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو۔ میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب مرنے والا مے خار ہے اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور، تو اس کو تو ٹھنڈ تب بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے، تو مناسبات ہوتی ہیں۔ تو اب جب قسم کی گئی تو قسم 3 چیزوں کی گئی، اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی؟ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل 3 قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی۔ شجر اسلام ثمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور آہد آہد کیسے پکارتے رہے۔ تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی، رب کے حکم کی تعمیل، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لبے بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے، رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کرو، اپنی بیوی کو، اپنے نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے۔ آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہ۔ مورخ اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سرسر، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف عالم گوارا کی، لیکن پائے ثبات میں لغزش نہیں آنا۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود، فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی، اتنی کسی کو نہیں۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائی وہ ایک الگ باب ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں
اس دن سے سخت دن کبھی زندہ نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑ کے چچا شہید، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دی، ناک کاٹ لی، زبان کا بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھ ہوئے گئے۔ یہ دردناک دن تھا، تو حضور کے سر اندر پہ سفید رنگ اور چشمان رحمت میں آنسو پر بار بار فعل میرے چچا کی، تو یہ دردناک دن جو صحابہ نے، تو انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ یہ میرا مشکل ترین سخت، ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارا۔ احد حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کر، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کی، تمہاری مرضی، تمہارا مقصود، چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی، اس بات کو راز رہنا، اہل مکہ تک یہ بات نہ۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے، اور حضور جب واپس ہونے وہ حضور کے پاؤں پہ سنگ، حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جائے، ان کے گھنڈے دائیں بائیں سے کندھوں سے پک اور مشق سنگ، نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی، اللہ کیا دردناک لے، کیا تکلیف بھری گھڑیاں تھی۔ تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری احد کے دن سے بھی سخت، اچھا جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب تو حضور کے ساتھ جو صحابہ دعا کر، تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے، میں رحمت، اللہ اکبر، ان کا تقاضا پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ، اور پھر حضور نے جو کہا سنی، اللہم اہدہم لا یا، اے اللہ میری قوم ہدایت دے، اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ، تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہو، اللہ اکبر۔ مورخ اسلام فی جلندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کیا، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں پر۔ تو حضور نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، اب 3 قسمیں کی، شہر مکہ کی قسم جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئی، انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا، حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے، اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں، مقاومتوں، مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا، تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر، ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی، کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی۔ تم کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے، 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں، اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اوجری ڈال دی جائے، کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن نبی معید کپڑا ڈالے اور تاؤ دے، تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو۔ تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے، اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکشی حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان گسل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عزم سفر ہونا پڑتا۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں کہ شاہی بناتا نہیں۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا، اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام۔ حضرت امام رازی سایت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا، تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ
بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے. یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد. اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے. یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہو. اس کے بعد وہ پیدا ہوا اس دنیا پہ آیا تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا. کتنی مشکل بن گئی. یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود وہ بے بس دیکھا. اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑا. تو یہ ایک مرحلہ تھا. پھر آہستہ آہستہ بولنا سیکھا، ایک ایک حرف کے لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل. آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے. آج تو بات کرے تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے. لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھا، لفظ کر کے حرف کر کے جملے بنے. اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں تو پھر تجھے بولنا سکھایا. تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں. تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں. آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے. آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کے آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے. لیکن دیکھ تو کتنا مجبور. اچھا چلو وہاں سے آگے آئے. پھر زندگی کو سیکھنا پڑا، آداب سیکھنے، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا ہے. آگے بڑھے. جوانی کی دہلیز. جوانی انسان کی زندگی باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچ، یہ سب سے مشکل مرحلہ. چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں. اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے. تو جوانی ہو، باقپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے. سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے. کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت. تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے. جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نے عصمت کی حفاظت. میرے حضور نے بھی سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں، اللہ ان کو اپنے عرش کا. ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران. دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر. تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے. اور چوتھا شخص ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب، اور اس نے کیا کہا، میں اللہ سے، میرا اللہ مجھے. میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہو، اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان، جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا. تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کر. میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب. جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب. کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا. تو یہ مشکل ترین لمحہ. اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکلات پڑی. پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی. پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے. دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر. تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں. اسی طرح میں اور آپ
اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی، وہ بیماری بھی ہو سکتی، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی، جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا، اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور شوقی ہو جاتی۔ لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں تو پھر ساری زندگی اور شکوہ۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نبرد آزم۔ عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کریں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاص حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ۔ تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا۔ اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بھیجا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ سمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر، یہ استقامت اور یہ حوصلہ پہ۔ اس لیے مجھے اور آپ کو پوری زندگی اس عمل سے گزر کر اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کر، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو مشکلوں میں، مصائب میں، آلام میں رہتا۔ کہتے ہیں جب حضرت انسان کی تخلیق، تو اس کا خمیر جب گویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں، دکھوں کی، تکلیفوں کی بارش، اور 1 دن خوشیوں اور مسرتوں کا بھی برسات۔ تو انسان کی زندگی حالات سے ٹکرانا یہ سیکھنا پڑے گا، اور جب یہ دکھ جائے گا، دوسری بات ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ 7 چیز ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان۔ پہلی التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو۔ جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو تو پھر ہمارے باطن اور نفس کی طرف، اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بنتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے تقاضا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے، ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے، اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے۔ سورہ یاسین سے جو اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، سارا دن اللہ کی امان میں، اس کی حفاظت میں، اور اپنی شب کا آغاز سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کریں آپ ساری شب، اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ 1 رکوع کم از کم پوری زندگی، اپنی زندگی کے نصاب میں آپ کتنا وقت مختلف امور کے لیے سر انجام دیں۔ یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے، انسانی تربیت کے لیے، اس سے کوئی اور بہتر اور مؤثر جو ہے وہ نصاب نہیں ہو سکتا۔ انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان پستیوں سے اٹھ کے بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ اقبال نے تو کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بناتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو آگے چل کسی نظم میں کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، ای کتابیں نیست چیزیں دیگرست، اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے
تو میں تجھے بتا دوں کھل کے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ کن لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کتاب کہاں تک، جو باہمی جنگ و جدل میں الجھے ہوئے تھے اور حرف شناس بھی نہیں، جو سواد آشنا بھی نہیں تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ روما کی سلطنت بھی الٹ کے رکھ دی۔ یہ کرشمہ تھا اس کتاب کا جس نے زندگی کا جمال ان کی روحوں کے اندر۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے کبھی بھی دور، روزانہ کی بنیاد پہ آپ تلاوت کلام مبین میں شامل، انشاءاللہ اس کے اجالے دنیا میں اور آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے رب سے کہا کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کر۔ یہ رب کی قربت کی بھی ضمانت ہے اور ضبط نفس اور باطن کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہمارے حضور علیہ السلام، حضور کے دیا ہوا نظام حیات ہے جس پر حضور نے خود عمل کرے۔ میرا عشق رسول، میری محبت رسول، اس بات کا تقاضا کہ میں ان کے طریقہ حیات کی، اسلام دعوے کی بات نہیں کرتا، دلیل ہم سے مان۔ آج میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، اور اتنا بڑا عاشق رسول کہ میرے جیسا زمانے میں دوسرا، میرے جذبات ایسے دکھائی دیتے ہیں آسمان کو چیر دوں گا اور زمین کو پھاڑ دوں گا، لیکن ہمسایوں کے ساتھ میرا بتاتا ہے، دوستوں کے ساتھ میرا رویہ بتاتا ہے کہ میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں اور پھر اس پہ پورا نہیں ہوتا۔ تو صاحب پھر آپ عاشق رسول نہیں ہیں، آپ کچھ اور۔ عشق رسول تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی سے عہد کیا ہے کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور میرے حضور 3 دن وہاں وہ اچانک گزرا اور دیکھا تو حضور علیہ السلام تو اس کو خود پریشان، صرف اتنی بات اسے کہی، صاحب تجھے مشکل، تو نے مجھے مشقت، عہد کیا ہے تو پھر اس کی پاسداری نبھا کے دکھائے۔ اللہ اکبر، میں اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوں تو میرا رویہ بتائے کہ میں عاشق ہوں، میری زبان پر جھوٹ نہیں بول۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن بزدلی کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہو، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی سرزد بھی ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکا کہ مومن جھوٹ نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اپنے رویوں میں کھڑے گا۔ آج ہم ان جگہوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بھی نہیں ہو، چونکہ یہ ہماری فطرت ثانیہ اور عادت بن چکا ہے، اور ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، جبکہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹتے، اور سویر سے شام تک جب ہمارے معمولات ہی ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور رحمت کے فرشتے کہاں؟ تو حضور علیہ السلام کی سنت کا اتباع حضور کی محبت کی دلیل ہوگی۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محب الہی ہے؟ تو کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرے۔ قرآن سے پیار اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا پیار، حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے پیار کرے، اور سنت رسول سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کرنے، ہر وہ طریقہ جو میرے حضور نے نہیں دیا اس کو اختیار نہ کرے، اس طریقے کو اختیار کرے جو حضور علیہ السلام کا۔ تیسری بات، عقل الحلال، یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ہماری زندگیوں میں اتر جانے چاہیے، اور ہم ایک صالح اور خوبصورت انسان بن کے اس معاشرے کا حصہ بن سکتے۔ عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے، اور باطن اور ظاہر کو طمانینت نصیب۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو آپ کعبے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ محروم۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے گیا، اشعث اغبر کے لفظ، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں سفر کی گرد پر، اور لباس بھی پھٹا ہوا ہے، شکستہ حالت، پراگندہ صورت، اور کھڑا ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعا مانگے، اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا، جو لباس پہن۔ میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے کو؟ اب لمبا سفر کاٹ کے حرم کعبہ میں پہنچے، غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، ملتزم سے لپٹا ہوا ہے، حتیم میں سجدہ ریز ہو کے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام، اس کے بدن پہ لباس حرام۔ تو اسلام نے جتنا زور حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال اختیار کر دیا ہے، تو ایک مومن اگر اسلام کے مبادیات سے بھی آگاہ ہو تو اس کی تو زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام گھس ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ مشکوک سے بھی اجتناب کرے۔ چوتھی چیز، کف الاذی،
اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے کسی کو ضرر اور تکلیف نہ. ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے کہ تمہارے منہ سے جو سمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف. تو یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے, تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہوں, تمہارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعی مسلمان کی تعریف کی گئی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان, تو وہ مسلمان. اللہ اکبر. ہم یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم, اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم, مسلمان کا تحیت. تو اس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم, تیرے اوپر سلامتی. تو ہم اپنی جانب سے اسے ضمانت دیتے ہیں, میرے بھائی میری طرف سے تیری عزت, تیری جان, تیری آبرو سلامت ہے. اب میری جانب سے تو میں تجھے, اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے وعلیکم السلام. میرے بھائی پھر میری جانب سے بھی اگر سلام کا مفہوم اچھی طرح ہماری روح اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کو السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں یا اس کی آبرو پہ حملہ آور ہوں یا اس کے مال پہ حملہ. جب السلام علیکم, چونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لیے کہا گئے اس کے پیچھے فلسفہ ہے لفظ. یہ پھول ہیں, ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ دیں, ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لیکن نہیں, اس لیے کہ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ان کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنے بڑے پہاڑ, سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنا بڑا سمندر تا حد نظر پھیلا ہوا, تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر, یہ نہیں میرا اللہ بڑا ہے. اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے. کتنا خوبصورت ہے, درزوں میں کیسے خوشبو بسی, کیسے رنگ ہیں, کیسے جمال ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی, گل چیرنے والے نے کس شان سے چیر. تو کیا کمال ہے یار, کیا پتیاں ہیں, کیا رنگ ہے, کیا خوبصورتی ہے, کیا لطافت ہے. الجھنے لگے, کہا بول سبحان اللہ, یہ کیا ہے جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے. تو تیرا دل الجھ نہ جائے تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. السلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے ضمانت دے دی, بس بات ختم. اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ. لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے, پھر سلام نہیں لیا ہم نے, منافق. تو کف الاذا چوتھی چیز. اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ. نیکی کرنا بہت اہم ہے لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے, چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑ, اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں. چھٹی چیز وہ ہے التوبہ. توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے. یہ تصور کے بڑھاپے میں توبہ کریں گے, یہ تصور کہاں سے؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی گزارتے ہیں. ایسا نہیں. میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں. ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں, کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا. اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک. لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار تو ایک دن میں 100 بار. میں اور آپ دیکھ کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل. جب انسان توبہ کرتا ہے, جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ, تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑنا. اور جب وہ لتڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہو. اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی, بار بار توبہ کرنے کی تلقین, تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں. تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کی, شام سویرے صبح بار بار اللہ سے. اور آخری چیز ادا الحقوق, حقوق کا ادا کر. ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہو, وہ ہمارے والدین کے ہیں, وہ ہمارے بہن بھائیوں کے, وہ ہمارے دوستوں کے, ہمسایوں کے, ہمارے اساتذہ کے ہیں, کلاس فیلو. وہ حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے کیوں نہ ہو, وہ ہم ادا کرنے والے. دست بردار نہیں ہو سکتے. یہ مومن, یہ ہمارا نظم حیات ہے, یہ اسلام کا دیا, یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کر بسر. بالخصوص میں طلباء سے مخاطب کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15 سال 20 سال تک عمر میں انسان کی نظریات پختہ ہوتی, عادتیں جمت. یہ دوسرے کہتے ہیں 13 سے 19 سال تک, وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت. 13 سے 19 سال یا 15 سے 20 سال تک کی عمر. بعض کا تو ہوتا ہے کہ ابھی بچے ہیں, ماں باپ بھی سستی کرتے ہیں کہ ان کو تہجد کا عادی اب کیوں بنائیں, ابھی تو یہ بچے ہیں,
کو ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عادی اب کیوں بنائے؟ جب بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا، سب کچھ کر لیں، تو پھر اس وقت کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر کر نہیں پاتا بندہ۔ جو سیکھنا ہے، جو عادتیں پختہ کرنی ہے، وہ اسی تو یہ آپ کا ایک موقع ہے، ماحول آپ کے ہمسائے، آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھی اور اپنے حق کی پختہ کی۔ اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی، اپنے انداز کے اندر خوبصورت اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے، اپنے آپ کو مؤثر بنائیں، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں آپ زندگی کے چند دن گزار لیں گے، پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا۔ کیونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خود بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں۔ آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، چیز لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں آپ کو، اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں کہ اس کو یوں استعمال کرو گے تو دیر پا اس کے فوائد۔ اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، اپنی خواہش سے استعمال کرتے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے۔ اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے، اور پھر انسان کو ایک ماڈل اور نمونہ بھی چاہیے، تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دے، ادھر دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے، دیکھنا خوبصورت وقار۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت اپنی پناہوں، امان اور حفاظتوں کا حصہ، اور آنے والا کل میرے وطن کی خیر کرے، میرے ملک کو امن، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤٹ کی محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز قلم، وآخر دعوانا